السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی اسٹوڈیو میں ہم شہزادہ غوث اعظم عظیم محقق مصنف داعی صوفی ابا صفا ڈاکٹر شیخ عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ یہ عظیم شخصیت ہیں جن کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ واقعتاً آپ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فیضان بر صغیر، ہند و پاک اور عالمی اسلام میں پھیلا رہے ہیں۔ کچھ سیالوی آپ کی بے حرمتی بے عزتی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، گویا وہ چاند پر تھوکنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں، وہ تھوک ان پر واپس پلٹ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی مدث العالی کی ولادت 1958 کو دمشق میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام عبدالعزیز حسنی مسلکن آپ شافعی ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے بشارت مل گئی تھی کہ مزید آپ اپنی کتاب غرض شام فی تراجم آل الخطیب میں لکھتے ہیں کہ عارف باللہ شیخ احمد الہارون رحمہ اللہ علیہ نے میری والدہ سے میری ولادت سے قبل فرمایا انشاءاللہ تم ایک بیٹا پیدا کرو گی، اس کا نام عبدالعزیز رکھنا، اور وہ عبدالعزیز باغ جیسا ہوگا۔ میری ولادت ہوئی، پھر والدہ ماجدہ کے پاس لایا گیا، لڑکی کی خوشخبری سنائی گئی تو بہت خوش ہوئی اور شیخ احمد الہارون رحمہ اللہ علیہ کے فرمان اور وصیت کے مطابق میرا نام عبدالعزیز رکھا۔ والد ماجد مجھے حفظ قرآن کی ترغیب دیتے رہے۔ شاید یہ سب حضرت شیخ احمد الہارون رحمہ اللہ علیہ کی فیض و عنایات اور بشارت کے سبب ہی ہوا کہ میں نے چھوٹی سی عمر میں امپارہ یاد کر لیا۔ جب 10 سال کا ہوا تو بڑی بڑی صورتیں یاد کرنے لگا۔ آپ شیخ عبدالعزیز الحسنی الجیلانی مدث العالی 25 واسطوں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام علامہ الشیخ محمد سہیل اور دادا کا نام شیخ عبدالفتاح رحمہ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے 5ویں دادا حضرت شیخ محمد الخطیب رحمہ اللہ علیہ جن کا نام محمد اور لقب الخطیب ہے، ان کو سب سے پہلے خطیب کے لقب سے یاد کیا گیا، اس وجہ سے آپ کے خاندان کو آل خطیب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان علمی، روحانی اور مذہبی رہا ہے، اور شیخ عبدالعزیز الخطیب مدث العالی نے اپنے خاندان کے تمام افراد کے تراجم تعارف کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام غرض الشام فی تراجم آل الخطیب تحریر فرمایا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور جامع العموی الکبیر دمشق میں کچھ عرصہ پڑھا، پھر مختلف کبار مشائخ اعظام سے تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، جن میں چند مشہور اساتذہ کے نام کچھ یوں ہیں: علامہ المحدث الفقی شیخ محمد صالح بن احمد خطیب الحسنی، علامۃ الشام محدث الشام علامہ الاکبر شیخ بدر الدین الحسنی، حضرت سیدی شیخ عبدالرحمن شاغوری، علامۃ الشیخ عبدالرحمن بن احمد، علامۃ الفقی الحنفی شیخ ادیب الکلاس، علامہ شیخ وحاج صدیقی، علامہ شیخ نور الدین عطر رحمہ اللہ علیہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ آپ کو علوم و فنون اور سلسلے عالیہ قادیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، مولویہ، بدویہ کے علاوہ 40 سے زائد سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ آپ کو دمشق میں شیخ الشاذلیہ القادریہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلسلے رفاعیہ میں شیخ عبدالحکیم عبدالباسط رحمہ اللہ علیہ سے، سلسلے شاذلیہ میں شیخ عبدالرحمن شاغوری، حضرت شیخ شکری لطفی، سلسلے قادریہ و نقشبندیہ میں شیخ الطریقہ شیخ احمد الوہاج، اور اسی طرح آپ کو شیخ احمد نصیب، شیخ محمود، شیخ محمد ریاض، شیخ یاسین، شیخ ریاض اور آپ کے چچا شیخ محمد طہا الخطیب سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ جامعہ مسجد الدروشیہ میں شیخ عبدالوکیل الدروی رحمہ اللہ علیہ زیر سایہ نماز ظہر کے بعد فقہ اربعہ کی تدریس فرماتے رہے۔ فقہ حنفیہ میں حاشیہ ابن عابدین طحاوی، فقہ شافعی میں شرح ابن قاسم، کفایت الاخیار، روضۃ المحتاجین، فقہ مالکی میں مختصر ابن عاشر وغیرہ، اور فقہ حنبلی میں الروض المربع وغیرہ کتابیں آپ پڑھاتے رہے۔ حدیث میں جامع الاصول کا درس دیا کرتے ہیں۔ آپ چاروں فقہی مذاہبی اربعہ میں مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کی تدریسانہ صلاحیت پر دال ہے۔ مدرس حضرات جانتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں تدریس کرنا کمال کی بات ہوتی ہے۔ 1955 میں آپ نے مدرسۃ التہذیب و تعلیم کا آغاز کیا، جس میں آپ نے تعلیم اور تدریس کی مسند بچھائی۔ اس کے علاوہ جامع الجارح المہاجرین میں بھی تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
دنیاوی تعلیم کویت اور بیروت سے حاصل کی۔ آپ کے ایم اے کے مقالے کا نام میزان الاخیار فی تجارت و تجارت علی المذاہب الاربعہ۔ اس مقالے کے نگران ڈاکٹر مصطفیٰ البغات تھے۔ آپ کا ڈپلومہ کا مقالہ بھی مذاہبی ارباب میں تجارت کے حوالے سے رہا ہے۔ آپ نے اشاعت دین کے لیے بغداد، عراق، مصر، کویت، ترکی، جزائر، امریکہ، افریقہ، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، سنگاپور کی بھی اسفار فرماتے رہے ہیں۔ آپ نے اشاعت دین کے لیے مدرسۃ التہذیب و تعلیم کا آغاز فرمایا اور ایک مزید ادارۃ السلوک الصوفیہ کے نام سے بھی ایک تنظیم قائم فرمائی جو مختلف ممالک میں اپنا کام کر رہی ہے، اور اس تنظیم کے تحت عالمی صوفی کانفرنس بھی انعقاد کیا جا چکا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز حسنی رحمہ اللہ علیہ مذاہب اربعہ میں سینکڑوں طلباء کو تدرس و تدریس کا شرف بخش رہے ہیں۔ آپ مذاہب اربعہ کے مفتی بھی ہیں اور مجموعہ فتاوی بنام الفتاوی علی المذاہب الاربعہ بھی آپ کی فتووں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے فقہ حنفی میں تجارت کے موضوع پر ڈپلومہ کیا اور آپ کا سلسلہ نسب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے 25 واسطوں سے ملتا ہے۔ آپ کی ثلاثیات بخاری 16 واسطوں سے حضرت امام بخاری سے ملتی ہے۔ آپ مؤلف بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ آپ کی تالیفات سے آپ کی علمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے 7 موسوعات حدیث، فقہ، تصوف، عقائد، خطبات، تاریخ الاسلامیہ، دروس کے موضوعات پر موجود ہیں۔ حدیث کا موسوعہ تقریباً 4 جلدوں پر، فقہ شافعی پر 20 جلدیں اور تصوف پر 9 جلدیں، عقائد پر 5 جلدیں، 12 جلدیں خطبہ پر اور شخصیت اسلام پر 7 جلدیں آپ کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ تمام الگ الگ آپ کے موضوعات ہیں۔ ان تمام کو مکمل ایک جا کر کے بھی شائع کیا گیا ہے جس کا نام موسوعۃ الاعمال الکاملہ کے نام سے، جو 33 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے موسوعۃ الدروس پر مشتمل انسائکلوپیڈیا بھی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی عربی زبان میں مختلف سینکڑوں کتابیں یا یوں کہیے کہ 50 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور سینکڑوں کتابیں اشاعت کے منتظر ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی عمر کو دراز فرمائے، آپ سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔